پنجاب پولیس کانسٹیبل اینڈ لیڈی کانسٹیبل جابز 2025 کا بھرتی فارم آپ کون سی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو کس طرح سے فل کریں گے، ساتھ آپ نے کون کون سے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اٹیچ کرنے ہیں، کون کون سی ہدایات پر آپ نے عمل کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کی فائل ریجیکٹ نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ 2 سے 3 چیزیں آپ کو مزید جو ہیں وہ ایڈ کرنی پڑیں گی۔ اس میں سب سے پہلی تو جو ہے وہ ایفیڈیوٹ جو حلف نامہ ہوتا ہے وہ آپ نے کہاں سے بنوانا ہے، اور دوسرے نمبر پہ پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ آپ کا کیسے بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جب آپ یہ بھرتی فارم فل کریں گے تو آپ نے ایک چیز کا لازم دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بھرتی فارم جو ہے وہ بلیو بال پوائنٹ، ٹھیک ہے، بلیو بال پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ فل کرنا ہے۔ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں دی جائے گی۔ تو السلام علیکم، میرا نام ہے خضر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل FPSC کلب۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے بھرتی فارم کی تو وہ آپ کو ملے گا punjabpolice.government.pk کی ویب سائٹ سے، جو اس کا لنک ہے ویب سائٹ کا وہ بھی میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس بھرتی فارم کو فل کرنے کی کون سے ڈاکیومنٹ ساتھ لگانے ہیں تو چلیے اس کے متعلق جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ یہاں پر اوپر اپنی ایک پاسپورٹ سائز پکچر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ پکچر لگانے کے بعد آپ سب سے پہلے جو ہے وہ آسامی کا نام لکھیں گے، یعنی کہ کانسٹیبل، اگر آپ لیڈی کانسٹیبل کے لیے اپلائی کر رہی ہیں جتنی بھی لڑکیاں ہیں تو وہ یہاں پر لیڈی کانسٹیبل لکھیں گی، ٹھیک ہے۔ اب باری آ جاتی ہے فارم نمبر کی، ٹھیک ہے۔ فارم نمبر کی جو جگہ ہے وہ آپ نے بالکل خالی چھوڑ دینی ہے کیونکہ یہ دفتری استعمال کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ فارم درخواست جمع کرانے کی آپ آخری تاریخ بھی دیکھ سکتے ہیں، 25/1/2025 لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حصہ اول کی طرف، ٹھیک ہے۔ سیریل نمبر 1 آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اردو میں، دین جو ہے وہ آپ نے انگلش میں لکھنا ہے اپنا نام بڑے حروف میں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر میں لکھتا ہوں تو میں اردو میں اپنا نام خضر حسین لکھوں گا اور ساتھ جو ہے وہ انگریزی حروف میں بڑے کیپٹل لیٹرز جو ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ خضر حسین لکھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ دین جو ہے وہ آپ سیریل نمبر 2 میں اپنے والد صاحب کا نام لکھیں گے، دین ان کا جو نام ہے ان کے آپ نے جو ہے وہ انگریزی کے بڑے حروف میں جو ہے ان کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا آپ نے پیشہ یا محکمہ بتا دینا ہے، اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو ان کا محکمہ بتائیں، یا وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا کوئی بھی پیشہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں، آپ نے وہ یہاں پر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو سیریل نمبر 3 ہے وہ ہے مذہب، آپ نے یہاں پر اپنا مذہب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیریل نمبر 4 میں آپ نے اپنی ذات لکھنی ہے، جٹ، ملک، گجر جو بھی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ سیریل نمبر 5 میں آپ نے اپنی تعلیم لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی تعلیم میٹرک ہے تو آپ میٹرک یہاں پر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی تعلیم گریجویشن ہے یا آپ نے بیچلرز کیا ہوئے تو آپ میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن ان تینوں کی اسناد ساتھ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں چیز آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ 6 جو سیریل نمبر ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے بامطابق میٹرک سند کے اوپر، یعنی کہ جو آپ کی میٹرک کی سند ہے اس کے اوپر جو آپ کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے آپ نے وہ یہاں پر لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ میٹرک کی سند پر تاریخ پیدائش اور ہوتی ہے اور شناختی کارڈ پر اور ہوتی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ میٹرک جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر جو آپ کی تاریخ پیدائش ہے آپ نے وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 7 سیریل نمبر پہ آپ نے اپنا ضلع لکھنا ہے، دین جو ہے وہ 8ویں سیریل نمبر پہ آپ نے اپنی عمر لکھنی ہے، یعنی کہ آپ کی عمر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 7 سال لکھنے کے آپ جو ہیں وہ، جیسے کہ اب میں یہاں پر فرضی طور پر لکھ دیتا ہوں کہ 19 سال، ماہ جو ہے وہ میں یہاں پر لکھ دوں گا 6 ماہ اور کتنے دن مجھے ہوئے ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ میں یہاں پر لکھ دوں گا، ٹھیک ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ نا۔ تو دین جو ہے وہ آپ 9 سیریل دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہے قومی شناختی کارڈ نمبر کا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ میں اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب جو سیریل نمبر 10 ہے وہ آپ سکپ کر دیجئے گا کیونکہ یہ جو ہے وہ جو سابقہ فوجی ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک فوجیوں کا بھی کوٹا ہوتا ہے 5% کا، تو وہ ان کے لیے جو ہے یہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دین سیریل نمبر 11 ہے وہ ہے سرکاری ملازمین کے لیے جو کسی بھی اور ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ پنجاب پولیس میں بھرتی دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جاب جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے سیریل، مطلب کہ جو سول لوگ ہیں انہوں نے 10ویں اور 11ویں سیریل کو اگنور کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں 12ویں سیریل نمبر پہ۔ 12ویں سیریل نمبر پہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا مستقل پتہ لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ نے اپنا تھانہ متعلقہ لکھنا ہے، جس تھانے جو آپ کا مطلب کہ اب میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گجرات میں، تو مجھے جو قریبی تھانہ پڑے گا وہ سول لائن ہی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر جو ہے وہ وہی لکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ میں لکھوں گا موبائل نمبر۔ موبائل نمبر آپ نے اپنا لکھنا ہے، کوئی کنورٹ سمز بھی ہوتی ہیں ان کا آپ نے جو ہے وہ نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا موبائل نمبر انٹری یہاں پر آپ نے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے وہ سیریل نمبر 13 دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے موجودہ پتہ برائے خط و کتابت۔ اگر آپ کو جو ہے وہ پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی میل آتی ہے، کوئی خط آتا ہے، تو وہ آپ کو
کس پتے پر آئے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ موجودہ پتہ ہے، میں بذات خود جو ہے وہ گجرات میں رہ رہا ہوں، تو میں یہاں پر گجرات کا موجودہ پتہ لکھوں گا، اپنے گھر کا پتہ لکھوں گا، تاکہ جتنے بھی خط و کتابت ہوں، جتنے بھی خطوط ہوں گے جو پنجاب پولیس کی ویب سائٹ، پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے آئیں، وہ اسی پتہ پر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ تھانہ لکھ دینا ہے اپنا متعلقہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو سیریل نمبر 14 ہے اس میں آپ لکھیں گے، اب اگر جو ہے وہ آپ کے والد، دادا یا کوئی بھی آپ کا رشتہ دار اگر پولیس میں، تو آپ ان کا نام لکھیں گے، ان کے ساتھ اپنا رشتہ لکھیں گے، دین جو ہے وہ یہاں پر پیٹی نمبر لکھا ہے، بیلٹ نمبر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سرکاری ملازمین کو پتہ ہے اس کے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہ جو ہے وہ بیلٹ نمبر لکھیں گے، ان کا عہدہ لکھیں گے، ان کا ضلع لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، جس میں وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں یا جس ڈسٹرکٹ میں وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ آپ 15واں دیکھیں، ٹھیک ہے، 15واں سیریل یہاں پر لکھا ہے کہ 2 معززین کے آپ نے نام لکھنے ہیں، مکمل ان کا پتہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ آپ اپنے، اگر آپ کا جو تعلق ہے وہ جو ہے وہ اربن ایریاز سے ہے، دیہات وغیرہ سے، تو یہاں پر جو ہے وہ آپ نمبردار جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کا نام لکھیں، ان کا جو ہے وہ پتہ لکھیں اور فون نمبر لکھ دیں۔ جو 2 معززین، اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہاں پر اپنے کسی معزز کا بھی لکھ سکتے ہیں، اپنے کسی بڑے کا لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے سربراہ کا تو چلیں نہیں، آپ جو ہے وہ چاچو وغیرہ کا لکھ دیں، ماموں وغیرہ کا لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھنے ہیں، دین جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ میں سیریل نمبر 15 کے نیچے یہ نوٹ سا لکھا ہوا ہے کہ میں بیان حلفی دیتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ مندرجہ ذیل جو قوائف ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور میرے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی جرم یا کارروائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے نہیں چل رہی، ٹھیک، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں کسی پرانے جو ہے وہ ادارے سے سزا یافتہ نہیں ہوں، باعزت جو ہے وہ میں ریٹائرڈ ہوا ہوں، یہ سرکاری ملازمین کے لیے۔ دین جو ہے وہ آپ اپنا دستخط کریں گے اس والی جگہ پہ، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ اپنا انگوٹھا لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کا پہلا پیج پنجاب پولیس کی بھرتی فارم کا فل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ پیج نمبر 2 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ حصہ دوم لکھا ہوا ہے، جو اوپر انسٹرکشنز ہیں وہ میں آپ کو بعد میں پڑھ کر سناؤں گا، ٹھیک ہے۔ حصہ دوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو نام، ولدیت، قوم اور سکونتی ضلع ہے یہ آپ فل کریں گے، باقی تمام کی تمام معلومات آپ بالکل خالی چھوڑ دیں گے، بلینک چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کا فزیکل اور ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کی، اور اس کے علاوہ جو آپ کی ہائٹ میئرمنٹ ہوگی اس کی، یہ تمام معلومات جو ہے وہ اسی پیج پر آپ کے ایڈ کی جائے گی، اور وہ ڈپارٹمنٹ ایڈ کرے گا، آپ خود نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو بلیو بال پوائنٹ ہوتا ہے اسی سے فل کرنی ہے۔ اگر آپ پوائنٹر یوز کرتے ہیں، کوئی اور مارکر وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو آپ کی فائل ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اچھا جی، پیج نمبر جو 3 ہے وہ بھی آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے، اس میں جو ہے وہ 3 رول نمبر سلپس کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان 3 رول نمبر سلپس میں جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے معلومات شیئر کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے فارم نمبر جو ہے وہ آپ نے بالکل خالی چھوڑ دینا ہے۔ برائے آسامی یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کانسٹیبل، لڑکیاں اپلائی کر رہی ہیں تو یہاں پر لکھیں گی لیڈی کانسٹیبل، ٹھیک ہے۔ دین جو ہے وہ آپ اپنا نام لکھیں گے، ولدیت لکھیں گے، ڈائری نمبر آپ خالی چھوڑ دیں گے، ضلع اور شناختی کارڈ نمبر لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اس سائڈ پہ آپ اپنی تصویر جو ہے وہ لگا دیں گے۔ نیچے لکھا ہوا ہے دستخط، مہر، وصول کنندہ، یہ جو چیز ہے وہ آپ نے بالکل خالی چھوڑ دینی ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ جو آپ سے یہ ڈاکیومنٹس آفیسر ریسیو کرے گا وہ یہاں پر سائن کرے گا، یہاں پر آپ نے خود سائن نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں بھی آ رہی تو آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی مل جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ہمارے کوآرڈینیٹر جو تنویر بھائی ہیں ان سے رابطہ کر کے مزید معلومات اس کے ریلیٹڈ لے سکتے ہیں، لیکن پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا کوئی جو ہے وہ یہ مشکل کام نہیں ہے اس فارم کو فل کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ آسان لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسان ہوتی ہے، جتنا جو ہے وہ اس مائنڈ میں اپنے آپ اس چیز کو مشکل بنائیں گے وہ آپ کے لیے اتنی مشکل ثابت ہوگی، ٹھیک ہے۔ سو بالکل ریلیکس ہو کر آپ نے جو ہے یہ فارم فل کرنا ہے۔ اچھا جی، جو اگلا پیج ہے وہ ہے بیان حلفی کا، ٹھیک ہے، حلف نامے کا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ آپ اس چیز کا اقرار کریں کہ میرے اوپر کوئی کارروائی کر سکتے ہیں آپ اگر میرے اوپر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو، یا میرے اوپر کوئی ایف آئی آر پرانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج تک میرے اوپر کبھی کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، اس کا متن میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ میں حلف نامے کی جگہ آپ لوگوں کو یہ جو ہے وہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے قریبی کچہری جا سکتے ہیں، وہاں سے جا کر آپ یہی حلف نامہ بنوا لیجئے گا۔ یہ والا حلف نامے میں جو ہے وہ تھوڑا بہت مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو بھرتی فارم کا حلف نامہ ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، چانسز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ
آپ کا ٹائم بچے کہ آپ کل ہی جا کر یا پرسوں ہی جا کر بھرتی کی ڈیٹ سے پہلے پہلے اپنا جو ہے وہ آپ حلف نامہ بنوا لیں۔ حلف نامہ آپ اس طرح سے بنوا سکتے ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں گے، کسی بھی کلرک کو کہیں گے جو کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں اسٹامپ فروش کو، کہ ہم نے جو ہے وہ پنجاب پولیس کا حلف نامہ بنوانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو جو ہے وہ یہ حلف نامہ ایفیڈیوٹ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ نیچے آپ نے دستخط اپنے کرنے ہیں اور انگوٹھا لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ابھی جو ہے وہ کنفرمیشن نہیں کہ یہ حلف نامہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ نہیں، لیکن ریلوے پولیس کی بھرتی میں یہ والا جو حلف نامہ ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اس کا علیحدہ سے جو ہے وہ حلف نامہ بنوانا پڑا تھا۔ اب جو ہے وہ ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ اب آپ کے سامنے 5واں پیج میں نے اوپن کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ سیریل نمبر 1 پڑھیں اور اس کو ذرا دھیان سے سوچ لیں کہ بھرتی فارم، جیسے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے اور آپ جو ہے وہ اس ٹائم ملتان میں کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو آپ ملتان کے تھانے میں جا کر پنجاب پولیس کا جو بھرتی فارم ہے وہ جمع نہیں کروا سکتے۔ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے ڈومیسائل ڈسٹرکٹ میں ہی آنا پڑے گا اور اسی ڈومیسائل ڈسٹرکٹ کی آپ سول لائن میں اپنے کاغذات جمع کروائیں گے۔ درخواست فارم کی جو فیس ہے وہ 300 روپے ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ جب آپ اپنا فارم جمع کروانے جائیں گے تو آپ یہ فیس بھی جو ہے وہ پے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے وہ بھرتی کا جو شیڈیول کے متعلق آپ لوگوں کا سوال ہوگا کہ کد شادی دوڑ اور تحریری امتحان اور انٹرویو وغیرہ کب ہوں گے، تو اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ پولیس لائن کے باہر جو ہے وہ لسٹ آویزہ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ امیدوار کے لیے لازم ہے کہ وہ درخواست فارم کے ساتھ جو حلف نامے کو بغور پڑھ لیں اور اپنے دستخط اور انگوٹھے کے ساتھ ثبت کر کے فارم کے ساتھ جمع کروائیں۔ حلف نامے کے بغیر کوئی بھی فارم جمع نہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی کہ حلف نامے میں جو ہے وہ آپ یہ والا بھی حلف نامہ ساتھ لگا لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کچہری، اپنی متعلقہ جو کچہری ہے وہاں پر جائیں اور کسی بھی اسٹامپ فروش کو جو ہے وہ کہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پولیس کا جو حلف نامہ ہوتا ہے وہ بنا دیں، تو وہ آپ کو حلف نامہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ کی۔ اگر آپ کے پاس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو آپ کی فائل ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے متعلقہ پولیس لائن میں جائیں گے۔ اگر آپ کسی شہر میں ڈیوٹی کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ اپنی متعلقہ پولیس لائن میں ہی جانا پڑے گا، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، جس کا آپ کے پاس ڈومیسائل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ متعلقہ پولیس لائن جائیں گے، پولیس خدمت مرکز جائیں گے، وہاں سے جو ہے وہ آپ یہ اصرار کر سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ پنجاب پولیس کی جابس میں اپلائی کرنا، تو میں اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ کی جو فیس ہوتی ہے وہ 500 روپیز جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ 500 روپیز جو ہے وہ آفیسرز آپ سے فیس لے کر آپ کا 2 سے 3 دنوں میں حلف نامہ بنا دیتے ہیں، یا اسی وقت بھی جو ہے وہ حلف نامہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ اور مزید انسٹرکشنز کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے ڈاکیومنٹس اپنے ساتھ کون کون سے جو ہے وہ ساتھ لے کر جانے ہیں۔ اچھا، یہ جو بھرتی فارم آپ مکمل فل کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اب بات کر لیتے ہیں اپنے ڈاکیومنٹس کون سے لگانے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کی تعلیمی اسناد کا ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ میٹرک میں آپ کے 50% مارکس ہونے چاہیے، آپ نے جو ہے وہ اس کا جو اگر آپ کے پاس رزلٹ کارڈ ہے تو وہ ساتھ لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 آپ فوٹو کاپیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر ڈاکیومنٹ کی 3 فوٹو کاپیز ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کی پاسپورٹ سائز پکچرز ہیں ان کی 8 کاپیز، ٹھیک ہے، ان کی 8 کاپیز جو پاسپورٹ سائز پکچرز ہیں، اور جو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ڈاکیومنٹس ان کی 3 کاپیز ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ڈاکیومنٹس میں آپ کے پاس تعلیمی اسناد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو ہے وہ سکونتی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دین جو ہے وہ آ جاتا ہے ڈومیسائل ہونا چاہیے آپ کے پاس، آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے، اور کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ وہی ہوتا ہے جو آپ پولیس خدمت مرکز سے بنائیں گے، ٹھیک ہے، جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے کوئی آپ کے اوپر FIR نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی آپ نے 3 کاپیز لگانی ہے، اور تصدیق شدہ آپ نے کیسے کرنی ہے ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کسی بھی اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ایسے جو ہے وہ ٹیچر کے پاس جائیں جس کا اسکیل جو ہے وہ 17 گریڈ سے اوپر کا ہے، ٹھیک ہے۔ 17 گریڈ سے اوپر کے اسکیل کے پاس جو ہے وہ ایک مہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا سائن ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اسی جگہ کا رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ اٹیسٹڈ چیزیں کروائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی بھی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے پاس جا سکتے ہیں یا آفیسر کے پاس جا سکتے ہیں، ان کو کہیے گا کہ ہم نے جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا ہے اور آپ جو ہے وہ ہمارے ڈاکیومنٹ اٹیسٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے تمام ڈاکیومنٹس کے جو فرنٹ پیج ہوگا اس کے اوپر مہر لگائیں گے اور ساتھ جو ہے وہ اپنے سائن کروا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی چیز آپ نے کہنی ہے کہ مہر کے ساتھ سائن کا ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ نے کروانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹیسٹڈ کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اب آپ نے جو ہے وہ تعلیمی اسناد، سکونتی سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل، شناختی کارڈ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ کی 3 فوٹو کاپیز کے ساتھ 8 فوٹو کاپیز جو ہیں وہ آپ نے اپنی پاسپورٹ سائز پکچرز کی لگا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ 8 فوٹو کاپیز نہیں، 8 فوٹوگرافس،
ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے وہ آپ نے جو بھرتی فارم اپنا فل کرنا ہے وہ آپ نے بال پوائنٹ کے ساتھ فل کرنا ہے، ٹھیک ہے، بلیو بال پوائنٹ کے ساتھ آپ نے فل کرنا ہے، پوائنٹر وغیرہ اور مارکر کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ضروری ہدایات تھیں۔ اس کے علاوہ اگر بھرتی کے شیڈیول کی بات کی جائے تو قد اور چھاتی یہ سب چیزیں کب چیک کی جائیں گی، تو یہ جو ہے وہ پولیس لائن جو آپ کی متعلقہ پولیس لائن ہوگی وہیں پر ہی جو ہے وہ اس کا شیڈیول اناؤنس کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے تمام چیزیں بھی جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے، کیا چیز کہاں پر لکھنی ہے، کون کون سے جو ہے وہ آپ نے فوٹو کاپیز ساتھ لگانی ہے، ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ ساتھ لگانے ہیں۔ تمام معلومات مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کا مکمل فائل تیار ہو جائے گی، یہ آپ نے جو ہے وہ اپنی متعلقہ پولیس لائن ہوتی ہے، ہر ضلع کی ایک پولیس لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ گجرات کے ہیں تو ہماری جو پولیس لائن ہے وہ ڈسٹرکٹ مطلب کہ گجرات میں ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ یہ تمام کاغذات جمع کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ 300 روپے فیس بھی جو ہے وہ لی جائے گی آپ سے یہ فارم سبمٹ کروانے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز آپ لوگوں نے نوٹ کر لینی ہے کہ جب آپ فیس جمع کروائیں گے تو آپ نے رسید لازم وصول کرنی ہے، جو کہ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ اپنی فائل پولیس لائن میں جمع کروا کر آئے ہیں۔ تو تمام چیزیں جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دی گئی ہیں، ٹیسٹ کی پریپریشن کے حوالے سے اور باقی تمام جو اس کے ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹس ہوں گی اور فزیکل ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹس ہوگی ان کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیں گے، اور ٹیسٹ پریپریشن بھی کروائیں گے اپنے اسی یوٹیوب چینل FPSC کلب کے اوپر۔ تو سب لوگ جو ہیں وہ لازم اپلائی کریں پنجاب پولیس میں، اور کیونکہ یہ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک اچھی جو ہے وہ آپ کو سیلری دیتا ہے BPS 7 اسکیل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کانسٹیبل کی سیلری سلپ بھی جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ ایک سیلری جو لیتا ہے کانسٹیبل اس کی کیا سیلریز ہوتی ہیں۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں صرف اور صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔